پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، متحدہ عرب امارات $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ UAE کے صدر نے وزیراعظم شہباز شریف سے وعدہ کر لیا۔ وزیراعظم اور شیخ محمد بن زائد ال نہیان میں ملاقات، پاک امارات تجارت و سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو، انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کشکول توڑنے کا اعلان کر دیا۔ UAE میں IT کمپنیوں کی تقریب سے خطاب میں کہا، کشکول سے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، قرض نہیں مشترکہ سرمایہ کاری چاہتے ہیں، امارات کے ساتھ مل کر معیشت مستحکم کرنا چاہتے ہیں، IT کے شعبے کے لیے سود مند اقدامات کیے ہیں، کوشش ہے پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل مکمل ہو۔ بجٹ ہماری شرائط کے مطابق پیش کریں، IMF نے 2 ٹوک موقف اپنا لیا۔ نیا IMF پروگرام سب سے کڑا ہوگا، نئی شرائط پر عمل مہنگائی کی آگ پر تیل چھڑکنے جیسا ہوگا، ٹیکس بڑھائیں، بجلی اور گیس مزید مہنگی کریں، نجکاری، شعبہ توانائی اور FBR میں اصلاحات بھی اہم اہداف میں شامل۔ عالمی اداروں کا شکنجہ سخت، پنجاب بجٹ میں پینشنرز کے لیے الاؤنس ختم کرنے کی تیاری، فیصلہ ہوا تو الاؤنس سے 10% کٹوتی ہوگی، سروسز اور بائیو میٹرک ریفارمز پہلے ہی ختم ہو چکی، محکمہ خزانہ حکومت کو جلد سفارشات بھیجے گا، پینشن ریفارمز سے صوبے کے بجٹ اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کو وفاق سے پہلے بجٹ لانے کی جلدی، 1700 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، ADP کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، تمباکو سمیت دیگر اشیاء پر PE ڈیوٹی لگائی جائے گی، حکومت کا ضم شدہ اضلاع پر ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ، وفاق سے ملنے والا فنڈ 15% کے حساب سے شامل کیا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا سفر آخرت، ابراہیم رئیسی کی روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں تدفین، سوگواروں کی بڑی تعداد موجود، رقت آمیز مناظر، شہید وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کی شہر رے میں تدفین کی گئی، سپریم لیڈر کے نمائندہ محمد علی آل ہاشم تبریز میں سپرد خاک۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ، جرمنی کے وزیر دفاع اور ڈیفنس چیف نے استقبال کیا، آرمی چیف کی جرمن فوج کے سربراہ جنرل الفونس مائس سے بھی ملاقات، جرمن فوج کے کامبیٹ ٹریننگ سینٹر کا دورہ، آرمی چیف کو جرمن فوج میں تربیتی امور بارے بریفنگ دی گئی، جنرل عاصم منیر نے اربن وارفیئر کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ شہریت کے اندراج کا عمل شفاف بنانے کی جانب اہم قدم، حکومت کا نیشنل رجسٹریشن پالیسی بنانے کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں نئی پالیسی سے شہریت کا غیر قانونی اندراج روکا جا سکے گا، شناختی کارڈ اور شہریت کا مستند ہونا بہت اہم ہے، نادرا کی یونین کونسل تک رسائی انتہائی ضروری ہے، وزیر داخلہ کی خدمت مراکز میں بھی نادرا کاؤنٹر بنانے کی ہدایت۔ پاسپورٹ پر شادی شدہ خاتون کے والد کا نام ہوگا یا شوہر کا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لے کر کمیٹی تشکیل دے دی، وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم علی آغا کمیٹی کے سربراہ مقرر، محسن نقوی نے قابل عمل حل طلب کر لیا، کمیٹی مسئلے کا جائزہ لے کر تجاویز پیش کرے گی۔ دوران عدت نکاح کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ، کیس کا فیصلہ 29 مئی کو سنایا جائے گا، خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی آج بھی عدالت پیش نہ ہوئے، عدالت نے معاون وکیل کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی، بانی اور بشرا کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے دعویٰ کیا کہ حماد اظہر کو پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف سے لایا گیا، PTI نے پرویز الہی کی قربانیوں کا صلہ نہیں دیا، حماد اظہر کی لانچنگ سے صلہ دینے کی کوشش کی، ایک مفرور خود باہر آ کر بھی چھپ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ دوسرا مفرور مراد سعید جلد منظر عام پر آئے گا، میرے خیال میں مراد سعید جلد منظر عام پر نہیں آئے گا۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر شہروں میں ہیٹ ویو، دادو، منجداڑو، جیکب آباد گرم ترین شہر، پارہ 50 تک جا پہنچا، روہڑی اور خیرپور میں پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا، سبی اور لاڑکانہ میں درجہ حرارت 48 ڈگری رہا، لاہور 42، اسلام آباد 41، پشاور 40 اور کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں درجہ حرارت 51 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ملک کے کئی شہر غضب کی لوڈ شیڈنگ کی گرفت میں آ گئے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام بے حال۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ لاہور میں لوڈ بڑھنے سے بجلی کی آنکھ مچولی۔ ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد اور پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ وفاقی وزارت تعلیم کا وزارت توانائی کو خط، تعلیمی اداروں کو لوڈ شیڈنگ سے استثناء دینے کا مطالبہ۔ کراچی کے الیکٹرکی نااہلی کا شکار، لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری سڑکوں پر آ گئے۔ کڈاپ میں مشتعل شہریوں نے کے الیکٹرک کے دفتر پر دھاوا بول دیا۔ کراچی لیاقت آباد ڈاکخانہ پر علاقہ مکینوں کا احتجاج، ماڑی پور کے مکین بھی بجلی کی تلاش میں باہر آ گئے۔ مختلف علاقوں میں احتجاج سے ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ کلیکٹیو پنشمنٹ دینے which is against the constitution of Islamic Republic of Pakistan کہ آپ کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں دے سکتے۔ اگر ایک بندہ ڈیفالٹر ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے بندے کی بجلی نہیں کاٹ سکتے۔ یہ غیر قانونی، غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ الیکٹرک کا عذاب بالکل ہے، اس سے زیادہ جو ہیسکو اور سیپکو نے وہاں جہاں پہ 50 اور 51 ڈگری سینٹی گریڈ سندھ کے نئی علاقوں میں چل رہا ہے۔ سندھ میں بدترین لوڈ شیڈنگ، شرجیل میمن کا بھی پارا ہائی۔ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے نام پر اجتماعی سزا دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی ایک ڈیفالٹر ہو تو سزا پورے علاقے کو نہیں دی جا سکتی۔ صرف کہ الیکٹرک ہی نہیں، ہیسکو اور سیپکو نے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ وفاق سے کہا ہے بجلی کمپنیوں کا قبلہ درست کریں۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج کی رفح میں ٹینکوں سے گولہ باری۔ 24 گھنٹے میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 62 فلسطینی شہید، 138 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں سے کئی پناہ گاہیں بھی زمیں بوس۔ رفح سے 8 لاکھ شہریوں کی نقل مکانی۔ حماس کے دشمن پر تابڑ توڑ حملے، 3 اسرائیلی فوجی جہنم واصل۔ اسرائیل کا مغربی کنارے میں مزید یہودی بستیاں قائم کرنے کا اعلان۔ حماس اسرائیل جنگ میں اب تک 35,709 فلسطینی شہید ہو چکے، 80,000 کے قریب زخمی۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر میزائل حملہ، عملے اور مریضوں کے اسپتال خالی کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ حملے کے بعد خوفزدہ طبی عملہ اور مریض اسپتال سے بھاگ رہے ہیں۔ شدید بیمار اور بزرگ مریضوں کو اسٹریچر پر ایمبولینس میں لے جایا جائے گا۔ حملے کے وقت اسپتال میں طبی عملے کے 150 افراد سمیت درجنوں مریض زیر علاج تھے۔ کولمبیا نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ رام اللہ میں آئندہ ماہ سفارت خانہ کھولنے کا اعلان۔ کولمبین صدر کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں قتل عام کیا۔ کولمبیا نے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاجاً اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ بھی بند کیا تھا۔ حدیقِ عزت کے حوالے سے جو بل پنجاب میں لایا گیا ہے اور میڈیا پر جو پابندیاں لگانے کی سازش ہو رہی ہے، اس بل کو جماعت اسلامی مسترد بھی کرتی ہے۔ IMF کے زیر اثر جو پالیسی بھی بنائی جائے گی اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی نے بھی پنجاب حدیقِ عزت بل مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تاریکی میں شب خون مارا گیا، آزادی صحافت پر قدغن کسی صورت قبول نہیں۔ حکومت نے بل واپس نہ لیا تو بڑی تحریک چلے گی، کالے قانون کے خلاف عدالت جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اگلے ماہ 3 روزہ دورے پر چین جائیں گے۔ شہباز شریف کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی بیجنگ روانہ ہوں گے۔ چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں متوقع۔ دورہ چین میں ML1، سی پیک فیز 2 اور دفاع کے معاہدوں کا امکان۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس 20 جون کو شروع ہوگی۔ مریم نواز نے طلباء کے لیے CPR ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سے ADB کے عہدیدار کی بھی ملاقات۔ پنجاب حکومت اور ADB کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کرگستان میں ہوا، بشکیک میں، اور جس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہمارے جو پاکستانی بچے اور بچیاں وہاں پڑھنے گئے تھے، اپنی پڑھائی کر رہے تھے۔ واقعات کے بعد وفاقی حکومت، منسٹری آف فارن افیئرز، یہ سارے ایکٹیو ہوئے، اور ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بھی انہوں نے بنایا اور ان بچوں کو واپس لینے کے لیے اقدامات کیے۔
पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए हैं इधर। बिश्केक में फंसे तलबा की वतन वापसी जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज़ की कराची आमद। एयरपोर्ट पर वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। कोई भी एक एरिया जो है वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लें। अगर हम इसके अंदर प्रेशराइज फॉर्म के साथ ये कलर जो है वो कर रहे हैं, तो अब ये सिरिंज निकालते हुए आपने देखना है कि अल्लाह ने जो कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है उसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये आप दिखाएं, ये आप आवाम को दिखाएं वाज़े तौर पे कि ये ड्रॉप्स वापस आना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से जो माइक्रोबियल लोड होगा, तो अल्लाह ने एक इतना अच्छा इसका फ्रूटिंग पैटर्न और इसका मैकेनिज़्म रखा है कि ये आउटसाइड से आई हुई किसी भी चीज़ को। सोशल मीडिया पर तरबूज को इंजेक्शन लगाने की बहस। पंजाब फूड अथॉरिटी ने राई का पहाड़ सच की एक ही फूंक से उड़ा दिया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी फैसलाबाद कासिम रजा का कहना है कि तरबूज में स्क्रीन और साइक्लामेट मिलाकर इंजेक्शन लगाना मुमकिन नहीं। फ्रूट मंडी के ताजरों ने भी तरबूज को इंजेक्शन लगाने की तरदीद कर दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। नसीम शाह, शादाब खान और शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। हसन अली, सलमान अली आगा और मोहम्मद इरफान को ड्रॉप कर दिया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा T20 मैच हफ्ते को एजबेस्टन में खेला जाएगा।